ان مشرکین کے لیے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، یعنی وہ دھوکے باز لوگ ہیں تو ان کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی اخلاقی حدود کی پاسداری نہیں کرتے، کوئی پابندی نہیں کرتے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، دھوکہ باز ہیں وہ، تو ان سے تو محتاط رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، اس کا ثبوت بھی ضروری ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی صورت میں ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جنگ کی تھی، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کا انکار دین کی حدوں کو توڑنے کے برابر ہے۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید پھر تلوار کے زور سے ہی باز آئیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے۔ یعنی یہ جنگ کا جو اعلان تھا یہ کوئی ان پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کے سارے جرائم کی سزا کے طور پر تھا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔